نکاح جیسی عبادت جنت میں بھی موجود ہے. سارے رشتے زمین پر آ کر کے بنے ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے. یعنی یہ وہ رشتہ ہے جنت میں ہے، اور انشاءاللہ جب ساری جو وہ عبادتیں وغیرہ اللہ رب العزت اپنے حکم سے سمیٹ دے گا تو بھی نکاح جیسی عبادت باقی رہے گی. جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، لیکن جنت میں اللہ اپنے مومن بندوں کا مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کروائے گا. خود اللہ کے رسول کا بھی نکاح ہوگا. جو حضور کی ازواج ہے وہ تو حضور کو ملے گی ہی ملے گی، لیکن سیدہ آسیہ بھی حضور کے ساتھ نکاح کی جائے گی. حضرت مریم کا نکاح بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جنہوں نے ان کی نگہداشت کی تھی اور ان کی ماں کو مشورہ دیا تھا کہ امی میرے بھائی کو یہ فرعون قتل کر دے گا تو اس کو دریا میں ڈال دو، تو یہ ان کی جو بہن تھی، اللہ اکبر، ان کو بھی رسول اللہ کے نکاح میں عطا کیا جائے گا. یعنی حضور علیہ السلام کا بھی نکاح ہوگا جنت کے اندر، اور جنتی مردوں کا بھی نکاح ان کی عورتوں کے ساتھ، نیک عورتوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ ہوگا. تو نکاح بہت بڑی چیز ہے. نکاح کی برکت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے چند اس کی برکتیں گناتا ہوں. نمبر 1، مصروفیت کا دور ہے، مصروفیت کا زمانہ ہے، مصروفیت کے حالات ہیں. برسوں رشتہ دار ایک دوسرے سے نہیں ملتے، محلے کے لوگ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن جب تقریب نکاح رکھی جاتی ہے تو دور دور کے رشتہ دار نکاح کی برکت سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ملنا جلنا دیکھو یہ ہوتا ہے، یہ نکاح کی برکت ہے. نمبر 2، نکاح کی دوسری برکت یہ، جس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس سے رشتے جڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ایجاب و قبول کے بعد میاں بیوی بن جاتے ہیں، لیکن صرف وہ دونوں ہی میاں بیوی نہیں بنتے، اس کا باپ اور اس کا باپ دونوں سمدھی ہو جاتے ہیں. دیکھ رہے رشتہ جڑا کہ نہیں جڑا؟ اس کا بھائی اور اس کا بھائی، اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. اس کی بہن اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. اس کی ماں اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. اس کا خاندان اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. گویا کہ ایک جڑ رہا ہے دوسرے سے، لیکن دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں. یہ نکاح ہے. لیکن نکاح کے اندر ہم نے بہت سے خرافات کیے ہیں. باپو نے جو کہہ دیا میں اس کو اب دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ ان کی زبان ہماری زبان سمجھ لے. انہوں نے جو فرمایا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن آئیے، ہم نکاح کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو اپنے معیار کے مطابق ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کو اچھا رشتہ نہیں آتا حضرت، اور ہر آدمی اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو اچھا رشتہ نہیں آتا حضرت. ایک بات بتاؤں، رشتے سب کو اچھے آتے ہیں. آپ کی نگاہ اچھی نہیں ہے، آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے، آپ کی فکر اچھی نہیں ہے، آپ کے تصورات اچھے نہیں ہیں، آپ کے تخیلات اچھے نہیں ہیں. ہم دنیا دار ہیں، دنیا دار. دنیا ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. کون کہتا ہے رشتہ اچھا نہیں ہے؟ کس کا رشتہ آیا تھا؟ کسی بندر کا رشتہ آیا تھا، کسی کتے کا رشتہ آیا تھا، کسی کوے کا رشتہ آیا تھا، کسی چڑیے کا رشتہ آیا تھا؟ کہ نہیں، رشتہ انسان کا آیا تھا. تو کیا انسان کا رشتہ اچھا نہیں ہوتا؟ ہاں، کچھ رشتے واقعی اچھے نہیں ہوتے. لڑکا اگر شرابی ہے، اسلام کہتا ہے اس کو رشتہ مت دو، کیونکہ وہ نشہ کرتا ہے. نشہ کرنے والا کتنے ہی بڑے گھر کا ہو، اسے رشتہ مت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عبرت کے لیے. میں حنفی ہونے کی وجہ سے کبائر کے مرتکب کے جنازے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن عبرت کے لیے جو یہ روایت ہے وہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ اس کو رشتہ مت دو، بیمار پڑ جائے عیادت مت کرو، قرضہ مانگے اس کو قرضہ مت دو، محفل میں اس کو عزت سے مت بٹھاؤ، مر جائے اس کے جنازے میں مت جاؤ، تاکہ لوگوں کی عبرت ہو. لیکن ایک بات میں کہوں، معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ لڑکا شرابی ہے، ہم بیٹی دے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ مالدار ہے. یعنی ہم پیسوں کے پجاری ہو گئے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو ہم جہنم کے اندر دھکیل رہے ہیں، اور بعد میں وہ بیٹی پوری زندگی روتی ہے ماں باپ کے نام سے کہ مجھے کس کے حوالے کر دیا. دولت چاٹنے کی نہیں ہوتی، دولت کھانے کی نہیں ہوتی، دولت سے راحت نہیں ملتی، دل سے ملتے ہیں. اس لیے جب رشتے ڈھونڈو تو شرافت بھی اس میں دیکھو. لیکن آج شراب، اگر جوئے کا دھندا ہے، اس سے محل بنا ہوا ہے، دے دیں گے بیٹی، اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینک رہے ہیں. لیکن اگر کوئی حمال شریف ہے، اس کو کوئی بیٹی نہیں دے گا. کیوں؟ وہ تو حمال ہے نا، وہ مزدور ہے نا. یعنی ہمارے پاس معیار دولت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ ذہن سے نکال دو.
میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں حضرت تعویذ دو، حالانکہ میں تعویذ والا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دو، بچی کو رشتہ نہیں آتا۔ غریبوں کے گھر میں جاؤ بچی کو رشتہ نہیں آتا، مالداروں کے گھر میں جاؤ۔ میں کہا بھائی رشتے آتے ہیں، تم لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ معیار بدلا ہے، سب کو مالدار چاہیے، سب کو خوبصورتی چاہیے۔ جس دن دماغ سے یہ خبط نکال دو گے، رشتے بہت ہیں دنیا میں، لیکن رسول اللہ کے معیار کے مطابق دیکھو گے تو بہت رشتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی لگتے جگر کا نکاح جس کے ساتھ کیا تھا، یہ بات میں پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور پورے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ رشتہ کیا تھا جس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا، اور جس دن نکاح کیا تھا اس دن مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر، داماد کتنا غیرت مند تھا، نہ خود کا مکان تھا نہ مہر دینے کے لیے پیسے تھے، لیکن چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ مولا علی کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو نہ اپنے اللہ اکبر رسول اللہ کے سے مانگا کہ حضور میری شادی مہر کے لیے پیسے نہیں ہے تو پیسوں کا انتظام کرو، نہ کسی صحابی سے مانگا، نہ کسی پڑوسی سے مانگا، نہ کسی اپنے سے مانگا، نہ کسی بیگانے سے مانگا۔ حضور کا داماد اور چچا زاد بھائی اتنا غیرت مند تھا کہ اپنی زرا بیچنا تو گوارا کیا، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں۔ مولا کائنات بتا رہے داماد ایسا ہونا چاہیے، زرا بیچنے والا تو ہو، گھر کی چیز بیچ کر تو مہر دے، مگر بھیک مانگ کر مہر نہ دے۔ اور ہم بھکاریوں کو بیٹی دیتے ہیں۔ آپ کے داماد لوگ بھکاری ہے، اللہ ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر سمجھانے کے لیے، ٹھیک، بھکاری ہیں، بھکاریوں کو بیٹی دیتے ہو۔ جو پہلے رشتہ طے کرنے بیٹھتے تو پوچھتے ہیں کہ منگنی پہ کیا دو گے، تو مانگنے والا تو بھکاری ہوتا۔ مجھے حیرت ہے بھکاریوں کو بیٹی دینے میں شرم نہیں آتی اور محنت کشوں کو بیٹی دینے میں شرم آتی ہے۔ کوئی کتنا بھی کروڑ پتی ہو، اگر وہ یہ کہے کہ منگنی پہ سونے کی انگوٹھی دو تو وہ کروڑ پتی نہیں، میری نظر وہ بھکاری ہے، کیونکہ جو بھیک مانگے اسی کو تو بھکاری کہتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہو گیا، جو نچلے درجے کے بھکاری ہیں وہ 10 روپے کی نوٹ مانگتے ہیں، اور یہ بڑے بھکاری ہیں جو منگنی پہ سونے کی انگوٹھی مانگتے ہیں، شادیوں میں کاریں مانگتے ہیں، جہیز میں بھکاری تو یہ بھی ہے، بھکاری تو وہ بھی ہے۔ کوئی چھوٹی چیز مانگے یا بڑی چیز مانگے، بلکہ یوں کہہ دوں جو چھوٹی چیز مانگے وہ چھوٹا بھکاری ہے، جو بڑی چیز مانگے وہ بڑا بھکاری ہے۔ بھکاریوں کو دے رہے ہو بیٹیاں، بھکاریوں کو۔ اللہ کے رسول نے جس کا خود کا گھر نہیں تھا اس کو بیٹی دی، بھکاری کو نہیں دی۔ بلکہ ایک جملہ سن لیں، بھکاری کو نہیں دی بلکہ داتا کو دی، اور ایسا داتا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے، جو خیرات میں ولایت دے دے وہ حضور کا داماد ہے۔ غور تو فرمائیں، معیار بدلو۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ شادی کے حساب سے بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن میرا اللہ اگر چاہے گا تو میری اس آواز کو وہ پوری دنیا میں پہنچا دے گا۔ جہاں ضرورت میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار دو ہو، بس دو۔ نمبر 1، وہ ایمان والا ہو، ایمان والا ہو، دیندار ہو، اور نمبر 2، اتنا کما لیتا ہو کہ آپ کی بیٹی کو روٹی کھلا سکے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکے، بس یہی اپنا معیار ہے۔ آپ دے کر تو دیکھو، کسی دیندار کا سلیکشن کر کے دیکھو۔ ابھی باپو نے کہا نا امیری غریبی لگی ہوئی ہے۔ میں ابھی اگر وقت رہے گا، میرے پاس 1.25 گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں سے 15 منٹ گزر گئے، گھنٹہ ور بچا ہوا ہے، تو اگر وقت رہے گا تو میں آخری میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کرے آپ کے دل میں اترے۔ اگر وقت رہا تو میں نے اس کو آخر کے لیے رکھا، اس مضمون کو، آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کو سمجھ بھی سکیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے، شرابی کو بیٹی نہ دو، جوا کھیلنے والے کو بیٹی نہ دو۔ خوبصورت بیٹیاں ہماری پریشان ہیں، رات رات بھر شوہر گھر نہیں آتا، شراب کے نشے میں پڑا رہتا ہے۔ دولت تو ہے، سکون نہیں ہے۔ دولت ہم نے دولت دے، بھائی دولت مت دیکھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نکاح بیٹی کا اس کے شوہر کے ساتھ کر رہے ہیں یا دولت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر آپ شوہر کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر دولت نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو صرف دولت دیکھ کر کے نکاح کرے،
اللہ اس پر غربت مسلط کرے گا۔ غریبی کے لیے تیار ہو جاؤ، مفلسی کے لیے تیار ہو جاؤ جو دولت کے پجاری ہے۔ دولت، اور میرے نبی نے فرمایا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اس لیے آقا نے جب فرما دیا کہ جو صرف دولت دیکھ کر کے نکاح کرے گا اللہ اس پر غربت مسلط فرمائے گا، جو صرف سفید چمڑی اور حسن دیکھ کر کے نکاح کرے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے امتحان اور آزمائش میں مبتلا فرما دے گا۔ جو صرف حسب اور نسب دیکھ کر مبتلا کو جو نکاح کرے گا اللہ اس کو بھی دنات میں گرفتار فرما دے گا، اور جو دینداری دیکھ کر نکاح کرے گا آقا ارشاد فرماتے مفہوم حدیث ہے دنیا میں بھی اللہ اس کو برکت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو برکت عطا کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان۔ نکاح حضور کی سنت ہے، سب چلا رہے ہیں نکاح حضور کی سنت ہے، حضور کی نکاح حضور کی سنت ہے۔ سنت ہے کتنی، کہاں، کدھر ہے وہ سنت، کدھر ہے سنت؟ نکاح کی آغاز سے لے کر اینڈ تک سنت کہاں ہے؟ رق جگوں کی محفل میں تو جوا کھیلا جا رہا ہے، کہاں ہے سنت؟ رشتہ طے کرتے وقت جواری شرابی نہیں دیکھا جا رہا ہے، نمازی بے نمازی نہیں دیکھا جا رہا ہے، دیندار دنیا دار نہیں دیکھا جا رہا ہے، کہاں ہے سنت؟ حضور کی سنت ہے کہاں؟ 1 منٹ ہے بس، پورے نکاح میں سنت صرف 1 منٹ ہے بس۔ 1 منٹ کے لیے اسلام اور سنت ہمارے درمیان آتی ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، وہ بھی مجبور ہے، پتہ نہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ قاضی کو بلاتے ہیں، ایجاب و قبول کراتے ہیں، وہ خطبہ بس وہ 1-2 منٹ جتنا ہے بس اتنا ہی، اس میں بھی کوئی خطبہ سنتا نہیں ہے، نہیں سنتے خطبہ۔ کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی ہنسی، کچھ تو اتنے مغرور آتے ہیں اللہ اکبر کہ ان کے خطبہ ہو رہا ہوتا ہو تو وہ منہ میں منہ کسی کے ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ خطبے کی طرف توجہ۔ یاد رکھنا خدا کے ذکر سے تکبر کرنے والوں، میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی پر نگاہ غیرت ڈالتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ خدا کے ذکر سے تکبر کرتے ہیں لوگ، مولوی سے خطبہ کیا سنیں گے؟ مولوی کو نہ دیکھو، اللہ کے ذکر کو دیکھو۔ اور مولوی کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے، مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا۔ جو اللہ والا ہے اس سے اللہ کا ذکر سننے میں تمہیں شرم آتی نہیں؟ جس وقت خطبہ ہو رہا ہو سب ایک اٹینشن ہو جائے، چاہے خطبہ جمعہ ہو، چاہے خطبہ نکاح ہو، چاہے خطبہ عیدین ہو، کوئی خطبہ ہو اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ دین کہیں نظر نہیں آتا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سب مسلمان دولت، حسب اور نسب اور جو ہے وہ خوبصورتی کو پرائرٹی دینے کی بجائے دینداری کو پرائرٹی، بلکہ دین تو یہاں تک کہتا اگر کوئی کالی کلوٹی لڑکی بھی ہو اس کو بھی اپناؤ۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ میں اپنی بات نہیں، حضور علیہ السلام کی بات کہہ رہا ہوں۔ متقی پرہیزگار لڑکی اگر ہو اور اس کا رنگ اچھا نہ ہو اس کو اپنا لو۔ یہ سوچ کر کہ اس کو کوئی نہیں اپنائے گا تو میں نے اپنا لینا ہے، اس کی آبرو بچا لینا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اس کی برکت قیامت تک آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ دنیا میں پہلا سید ہے ایسا جو نجیب الطرفین ہے۔ میری بات اگر نہیں سمجھ میں آئے تو تھوڑی سی مجھے اشارہ کرنا، میں اس کو اور واضح کروں گا۔ نجیب الطرفین سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں امام حسن کی اولاد سے ہو اور باپ امام حسین کی اولاد سے ہو، یا باپ حسینی ہو ماں حسنی ہو، یعنی جہاں حسنی حسینی سید، ماں بھی سید باپ بھی سید، ایک حسنی اور ایک حسینی، یعنی جب دونوں سید ہو وہ بھی حسنی حسینی، تو جب دونوں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ یہ سیدوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، یہ سیدوں کی سب سے، سارے سید قابل تعظیم ہے لیکن وہ سید جس کی ماں سید ہو لیکن حسنی یا حسینی ہو اور باپ یعنی دونوں الگ الگ، ایک امام حسن اور ایک امام حسین سے ہو، جب دونوں ملتے تو اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ اور روئے زمین پر نجیب الطرفین سب سے پہلا سید جو ہے اس کو دنیا کہتی عبداللہ المحض۔ یہ پہلا سید ہے نجیب الطرفین جس کو عبداللہ المحض، محض کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا یہ وہ بندہ ہے جس نے حسنی حسینی نسب کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ سوچو کتنی عزت ہوگی، ہم عام سادات کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو یہ کون ہے عبداللہ المحض؟ عبداللہ المحض کے والد کا نام ہے حسن المثنی،
اور ان کے والد کا نام ہے امام حسن اور ان کے والد کا نام ہے سیدنا علی ہے، اور ان کی جو امی عبداللہ المحض کی، ان کی امی کا نام ہے سیدہ سغرا، اور سغرا کے والد کا نام ہے امام حسین اور ان کے والد کا نام ہے مولا علی، یعنی بی بی سغرا کے بیٹے اور امام حسن مصنع کے، یعنی یہ وہ سید ہیں اللہ اکبر کے جن کے نانا امام حسین ہے اور جن کے دادا امام حسن ہے، اور ان کے نانا بھی اور دادا بھی مولا علی ہے، نانا بھی ہے اور دادا بھی ہے، ان کی نانی بھی سیدہ فاطمہ ہے اور دادی بھی سیدہ فاطمہ ہے، یہ ایسا نجیب الطرفین سید ہے، رسول اللہ نانا بھی ہے، رسول اللہ دادا بھی ہے، کیا وہ شہزادہ ہوگا؟ پہلا سید نجیب الطرفین۔ کتنے بڑے بڑے مدینہ منورہ کے لوگ اپنی بیٹیاں ان کو دینے تیار تھے، مالدار بھی تھے، عالم بھی تھے، نجیب الطرفین سید بھی تھے۔ کیا کوالٹی تھی! کسی امام کی کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا، ایک حبشیہ کنیز سے نکاح کیا۔ حبشیہ لوگوں نے کہا اتنی خوبصورت لوگ بیٹیاں دے رہے تھے بڑے بڑے خاندان کے، آپ نے نہیں کیا؟ ایک یہ حبشیہ جو کالے رنگ کی ہے، موٹے ہونٹ ہے، بڑے دانت ہیں، فرمایا یہ موٹے ہونٹ اور بڑے دانتوں کو تو قبر کی مٹی بننا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ خوبصورت اور بڑے گھرانوں کی بیٹیاں اس حبشیہ کی طرح متقی نہیں تھی، تو میں نے رنگ پر تقوی کو ترجیح دیا، کیونکہ میرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو وہ مجھے خوبصورت نہیں چاہیے، مجھے خوب سیرت چاہیے۔ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نیک ماں متقی بیٹے کو جنم دے گی تو مجھے سفید چمڑی کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو متقی چمکتے ہوئے دل والی اولاد کی ضرورت ہے۔ اور اس حبشیہ کنیز سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور اس موسیٰ کو موسیٰ الجون کہا گیا۔ جون کے معنی ہوتا ہے کالا، حضرت موسیٰ کو کالا رنگ، ماں پر چلے گئے تھے، رنگ کالا تھا، لیکن ان کو کوئی اس میں شرم نہیں آئی کہ میرا بیٹا کالا ہے۔ اللہ اکبر! بیٹا رنگ کے اعتبار سے کالا تھا عبداللہ المحض کا بظاہر، لیکن تقوی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ اسی موسیٰ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، توجہ کرے، اسی کو کہتے ہیں تقوی کی برکت۔ کسی اللہ اکبر نامقبول صورت والی اور اعلیٰ سیرت والی کو اپنانے کا انعام کیا ہے؟ اسی موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام موسیٰ ثانی رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سید محمد رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سید داؤد رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام جو ہے اللہ اکبر عبداللہ رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام جو ہے یحییٰ زاہد رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اللہ اکبر اس سے عبداللہ الحنبلی رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی سلطان الاولیاء رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایسی عورتوں کو اپنانے کی برکت جسے کوئی نہیں اپناتا، بلکہ اس کی برکت بھی سنیں۔ دنیا وہ ہے، یہ دنیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت خوبصورت عورتیں شوہروں کو دھوکہ دے جاتی ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صورت بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ خوبصورت عورتوں سے زیادہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں۔ یہ ایسا ہو جائے تو صبر سے کام لیا کر۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر من کی چاہی چیز نہیں۔ ایک بات یہاں یاد آ گئی، اور ایک بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفی، منطقی تھے، منطقی۔ ان کو بہت خوبصورت بیوی مل گئی تھی، اور وہ خود بہت چھوٹی ناک تھی اور بڑے، یعنی کہ شکل ان کی بہت خوبصورت نہیں تھی، بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ ان کی صورت دیکھ کر کے اگر بچے دیکھے رات میں تو ڈر جائے، ایسے منطقی تھے وہ۔ لیکن جب گھر میں آتے تھے تو اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں، تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ روز کا معمول تھا، تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ ایک دن خدا کا کرنا زگ زگ ہو گئی، گھر میں
زگ زگ ہو گئی تک تک ہو گئی. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مجھے اگر کوئی کہنا کہ میرے گھر میں بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تو میں نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں زگ زگ ہو سکتی ہے تو آپ تو کوئی سلام ہی نہیں ہو. جب علیہ السلام کے گھر میں زگ زگ ہے, رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو جن کو کہا جاتا ہے ان کے گھر میں زگ زگ ہے, تو ہم تو نہ رضی اللہ میں ہے, نہ رحمت اللہ علیہ میں, نہ علیہ السلام میں, پھر ہمارے گھر میں کیوں نہ ہو. بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. تو ایک دن زگ زگ ہو گئی, بیوی آ گئی غصے میں, تو پھر آئے تو پھر وہی بات کہی کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی. تو بیوی نے کہا یہی ایک پہاڑا پڑھتے رہو گے, کبھی بتاؤ گے بھی کہ جنتی میں کیوں اور تم کیوں ہیں؟ بولے دیکھو میری صورت کیسی ہے, جب جب تمہاری نظر میرے چہرے پہ پڑتی ہوگی تو میری وہ صورت جو ڈراؤنی ہے تم اس کو دیکھ کے صبر کرتی ہوگی, تو اللہ اس صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور تم ہو بہت خوبصورت, تو جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میں شکر کرتا ہوں, اس شکر کے بدلے بھی اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا. تو تم صبر کر کے جنتی ہو گئی, میں شکر کر کے جنتی ہو. یہ دنیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اپنے دامادوں کو ڈھونڈو, شرابی نہ ہو, جواری نہ ہو. اس لیے کہ شرابی اور جواریوں کو بیٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں جھونکیں, اپنی بہن کو. اور رشتے کرنے میں یوں بھی جلدی مت کیا کرو, چیک کیا کرو, تحقیق کیا کرو, واقعی دینداری ہے کہ نہیں.